ابابیل کے تمام تر بھید تو چند بھید بھرے لوگ ہی جانتے ہوں گے، جنہیں مالک کل نے اپنی حکمت کے خزانوں سے علوم اسماء، ظاہریہ، باطنیہ، مخفیہ کے ساتھ تفکر و تدبر اور قضاء قدر کی مفاہمت عطا فرمائی۔ ابابیلوں کے بسیرے اور پہرے وہاں ہوتے ہیں جہاں پہ نورانی روحانی استعانتوں کی عملداری اور نگہداری ہوتی ہے۔ مزار، مقبرے، بزرگوں کے ڈیرے، مسجدیں، پرانی حویلیاں، باولیاں، مینار، پل، قبرستان، ویرانے وغیرہ، ان جگہوں پہ یقیناً ظاہری یا پردہ داری میں کسی نہ کسی برگزیدہ ہستی کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور یہ آفاقی پرندے ان کی نورانی خوشبو میں مست، قادر مطلق کی ثنا میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ فتح خان نے ہسو کٹائی والے سے ابابیل کے آنسو کی بابت بات کی تو اس نے بھی ایسی ہی حیرت کا اظہار کیا جیسے پہلے دن کی ملاقات میں قیمتی کنچے دیکھنے پہ کیا تھا۔ چائے پانی کے بعد پوچھنے لگا، خان صاحب، کیا اب ابابیل کے آنسو بھی کہیں سے ہاتھ لگے ہیں؟ نہیں، ہاتھ نہیں لگے، بلکہ اب مجھے ان کی اشد ضرورت ہے۔ اب اس نے تفصیل سے ساری کتھا سنائی کہ راجا کو ان کے شبھ دن پہ بھیٹ کرنا ہے۔ اب ہسو نے ان سے پوچھا، کیا تم نے پہلے کبھی ابابیل کے آنسو کا نام سنا ہے؟ فتح خان نے منہ سے کچھ بولنے کے بجائے بڑے حلوہ کدو سا سر نفی میں ہلا دیا۔ اب ہسو بولا، برادرم، کچھ چیزوں کے محض نام مشہور ہوتے ہیں، یا پھر پرانی کہانیوں قصوں میں ان کے عجیب و غریب تذکرے ملتے ہیں، مگر حقیقت میں انہیں دیکھا پرکھا کسی نے نہیں ہوتا۔ یہ الف لیلا، قصہ چہار درویش، طلسم ہوشربا، جن پریاں دیو، آب حیات کا کنواں، ہما پرندہ، پارس پتھر، کوہقاف، اڑن کھٹولا، سلیمانی ٹوپی وغیرہ، اسی طرح چیتے یا شیر کی مونچھیں، پسوؤں کے انڈے، چھپکلی کے پھیپھڑے، مچھر کا مغز، الو کی اوجری اور ابابیل کے آنسو بھی ہیں۔ وہ رازداری کے لہجہ میں قریب ہوتے ہوئے بتانے لگا، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ابابیل کے آنسو ایک دو بار میں نے بھی دیکھے ہیں۔ ایک بار بجنور کا ایک جوہری فروخت کی خاطر ادھر لایا تھا، اس کے بعد کہیں دکھائی نہیں دیے۔ ویسے میرے خیال میں یہ عام خرید و فروخت کی چیز بھی نہیں۔ یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، اسی لیے مشورہ کی خاطر یہاں آیا کہ اس کا کوئی اپائے کرو۔ پتہ کرتا ہوں، مگر فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ طرح طرح کے ہزاروں پتھر نگینے یہاں کٹائی صفائی کے لیے لائے جاتے ہیں۔ اب مجھے 50 سال اس نگینہ سازی میں ہو گئے، مگر کبھی اس عجوبے نگینہ کی صفائی کٹائی کا موقع نہ ملا۔ کچھ دیر گہری خاموشی کے بعد پھر کہنے لگا، تم شاید نہیں جانتے کہ ابابیل کا آنسو زینت و قیمت کے علاوہ روحانی مقاصد اور خیر و برکت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ راجا کو کہیں اس کے تشریفات کا پتہ چل گیا ہوگا، جبکہ قیمتی کنچوں اور تمہارے بزرگ سسر کے بارے میں بھی وہ بہت کچھ جان چکا ہے۔ اب اس جانکاری کے بعد وہ کیسے نہیں چاہے گا کہ تمہاری وساطت سے اسے اس نادر نگینے کو حاصل نہ کرے۔ تمہاری تمام درست باتوں کے ساتھ میری یہ بات بھی درست ہے کہ مجھے یہ نگینہ ہر قیمت پہ چاہیے۔ راجا نے اس کا قرعہ میرے نام نکالا ہے، جبکہ دوسرے 6 لوگوں کے لیے ایسے جواہر منتخب ہوئے جو قابل حصول ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ راجا نے اس آزمائش کے لیے میرا ہی انتخاب کیوں کیا، جیسے تم نے کبھی میرا انتخاب کیا تھا۔ فتح خان نے اس کے منہ کے برجستہ جواب کا مزہ لیتے ہوئے کہا، بھائی وہ تو صبح صبح کا سما تھا، تمہاری دکان نمایاں سے کھلی ہوئی نظر آئی، تم سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، میں پل کی پل رکا، تم نے مجھے اوپر آنے کی دعوت دی کہ بازار میں خاک روب اور سقا صفائی اور چھڑکاؤ کر رہے تھے، بس یہ سب کچھ آپ ہی ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس ملاقات میں ہم دونوں کا دانستہ کوئی عمل دخل ہو۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو، رحمان جب مزید رحم فرمانے پہ آتا ہے اور جب رحمت کی میگھا رم جھم برستی ہے تو سارے سبب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ آزمائشیں بھی تو ایک لاڈ دلار کی صورت ہوتی ہے۔ تمہیں راجا نے آزمائش میں ڈالا، یقیناً اس ساری کتھا میں تمہارے لیے بہتری خیر کے فیصلے ہیں۔ ایک آدھ دن مجھے دو، میں کچھ لوگوں سے پتہ کرواتا ہوں۔ ویسے تمہارا حال اس بوڑھے کا سا ہے جس کا لڑکا بغل میں تھا اور وہ اس کی گمشدگی کا ڈھنڈورا شہر میں پٹوا رہا تھا۔ ارے بھئی، جواہرات کے مہاراجا گھر میں براجمان ہیں، ان کے چرن لگو، ابابیل کے آنسو کیا پوری کی پوری ابابیل ہی مل جاوے گی۔
پٹھان پٹھا تھا، اپنے دماغ میں اخروٹ خوبانیوں کے مغز چھلکے علیحدہ علیحدہ کرتا ہوا گھر اٹھایا۔ اگلے روز صبح نماز کے بعد حسب معمول اندیدی ملاقات ہوئی۔ جھیمتے جھیمتے مدعا بیان کیا۔ بابا نے فرمایا، ابابیلوں کے بچے گھونسلوں سے باہر نکلنے کے لیے پھڑپھڑا رہے ہیں۔ کئی ایک کئی ایک خود بخود نیچے بھی گر پڑتے ہیں۔ خرگوشوں کے بچوں نے معصومیت کی رویں بکھیر رکھی ہیں۔ ایسے میں ان دونوں بچوں کی بھی خوب موج لگی ہوئی ہے۔ بس ذرا ہاشم خان سے شفقت محبت سے جڑے رہو۔ اگر اس کے جی میں آئے اور وہ تمہیں کہیں کوئی ابابیل یا اس کا بچہ دے دے تو وہ لے لو۔ رات بھر کسی کابک میں دانہ دنکا ڈال کے مہمان رکھو۔ اگلی صبح اگر کابک میں کہیں فیروزے کا دانہ دکھائی دے جائے تو تمہارا مقدر، ورنہ ان دنوں تو پچھواڑے صحن میں واقعی ہر شے پہ بہار اتری ہوئی تھی۔ جھاڑیاں، پودے، جھاڑ، درخت، پرندے، خرگوش اور ابابیلیں، چہچہکار، سرگوشیاں، سیٹیاں، ایک عجیب سا جل ترنگ، جیسے پورا ماحول گنگنا رہی ہو۔ نماز، تلاوت اور قدر آرام کے بعد گھر کا سودا سلف لانے کے لیے بازار نکلنے لگا تو دونوں بچے بھاگے بھاگے پاس آ گئے۔ بابا، ہمیں پرندے رکھنے کے لیے کابک لا کر دو۔ کابک اور پرندے کا سنتے ہی اسے صبح نماز کے بعد اپنے سسر سے ہونے والی گفتگو یاد آ گئی۔ بازار سے واپسی ہوئی تو دوسرے گھریلو سامان کے علاوہ بنسلی قمچیوں سے بنی ہوئی ایک سبک سی کابک اور بہت سے کھلونے بھی اس کے ساتھ تھے۔ بچے پچھواڑے اپنے کھیل کود میں مصروف تھے۔ کھیل کود تو ان کی پہلے بھی ہوتی رہتی تھی، مگر اس حویلی میں منتقلی کے بعد ان کے کھیل کود کی ترجیحات تبدیل ہو کے رہ گئی تھی۔ کنچے کم اور ابابیلوں، خرگوشوں کے بچوں سے کھیلنا زیادہ ہو چکا تھا۔ لگتا تھا ابابیلوں اور خرگوشوں نے اپنے بچوں کے پالنے پوسنے کا فریضہ ان بچوں کے سپرد کر دیا ہو۔ فتح خان انہیں کھوجتا ہوا پچھواڑے نکل آیا۔ ادھر کی دنیا ہی کچھ اور تھی۔ اجالوں، نکھتوں اور رنگتوں نے اپنے باطن کشادہ کیے ہوئے تھے۔ لگتا تھا جیسے گلشن ارم کا کوئی گوشہ ادھر نمونے کے لیے اتار دیا گیا ہو۔ ادھر ادھر دیکھا، جب بچے کہیں دکھائی نہ دیے تو آواز دی، ہاشم خان، قاسم خان، میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے کابک لایا ہوں۔ بچے تو جیسے کہیں ناک تلے ہی دھرے تھے، آواز سنتے ہی مگے سے باہر نکل کر باپ کی جانب لپکے۔ ہاشم خان کے ہاتھ ابابیل اور قاسم خان نے دونوں ہاتھوں میں ان کے بچے دبا رکھے تھے۔ خوبصورت رنگین کابک یقیناً ابابیلوں کے لیے نہ تھی۔ ابابیل اور ان کے بچے انسانی دسترس کے پرندے نہیں۔ ایسی سبک نازک سی کابکیں رنگین چڑیوں، کوئل یا تیتر طوطوں کے لیے ہوتی ہیں۔ کابک کی تیلیوں میں رنگین کانچ کے مٹکے اور اوپر کلس پہ پیتل کا آنکڑا، پشم کے پھندنے، اندر گنبد سے لٹکی ہوئی گھنٹی اور بیٹھنے کے لیے جھولا۔ بچے آنکھیں مٹکا مٹکا کر اس کابک کا جائزہ لے رہے تھے، اور فتح خان من ہی من میں خوش ہو رہا تھا کہ بچوں نے کابک کو اذن پسندیدگی دے دیا ہے۔ اچانک ہاشم خان نے ابابیل والا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لے بابا ابابیل، اس کابک میں ڈال لو۔ فتح خان نے کچھ سمجھتے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے بڑے میکانیکی انداز میں سہمی ہوئی ابابیل کو اس کے ہاتھ سے لیا اور کابک کی کھڑکی انگوٹھے سے کھولتے ہوئے اسے اندر ڈال دیا۔ ابابیل نے پر پھیلاتے ہوئے انگڑائی توڑی، ایک آدھ چکر لگایا اور جھکائی لے کر جھولے پہ بیٹھ گئی۔ بچے دیکھ دیکھ خوش ہو رہے تھے۔ فتح خان کی آنکھیں تو یہ سامنے کا منظر ملاحظہ کر رہی تھیں، مگر دماغ ادھر اس بھیڑ بھرے اشارے کو صحیح سے سمجھنے کی صحیح کر رہا تھا جو افغانی بابا نے صبح حاضری کے سمے اس پہ القاء کیا تھا کہ ابابیل کا آنسو کے حصول کے لیے کیا امکان ممکن ہے۔ اور یہ پراسرار باریک نکتہ بھی حد ادراک سے باہر تھا کہ ایک معدوم الوجوہ سے فیروزے کا کسی ابابیل سے کچھ تعلق ہو سکتا ہے، اور اسے ابابیل کا آنسو کیوں کہتے ہیں۔ یہ سپاہی تھا، کیمیا یا حکمت دان نہیں، جو یہ جانتا ہو کہ جواہرات کا منبع و ماخذ محض سمندر، دریا، پہاڑ، صحرا، میدان ہی نہیں، چرند پرند، درند، دیگر جاندار اور نباتات و اشجار بھی ہوتے ہیں۔ غیر معمولی بصارتی تب و تاب رکھنے والے پرندے از قسم شاہین، شکرا، چیل، چکور، ابابیل، ہدہد، سیمی مرغ، مرغابی،
مرغ خاکی، گہرے گرم اور نیلے پانیوں کی مچھلیاں، کچھوے، کوہستانی علاقوں کے نیل کنٹھ، چکاری چڑیاں، مارخور عقاب، شیش ناگ نیولے، صحرائی گوہ کے پیٹ پوٹوں اور سر کی ہڈی میں ایسے سنگ دانے دستیاب ہوتے ہیں جن کا شمار جواہرات میں ہوتا ہے۔ متعدد پرندوں کے گھونسلوں میں بھی قیمتی پتھر ملتے ہیں۔ جنگلوں میں گھومنے والے شکاری لوگ اس راز سے خوب واقف ہوتے ہیں اور اکثر ان پتھروں کو حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ زیر زمین حشرات الارض کے بلوں اور کھووں، بونوں، بالشتیوں، حتیٰ کہ خرگوشوں اور کیڑوں مکوڑوں کی کھڈوں میں بھی قیمتی سنگ دانوں کے شب چراغ پائے جاتے ہیں۔ اساطیر کے قصوں، کہانیوں اور دیومالائی کتھاؤں میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے ہمیں ان کی پراسراریت، افادیت اور کرشماتی اثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ سواحلی علاقوں کے پیشہ ور ماہی گیر، غوطہ خور اور سیپیاں، گھونگے، مونگے، سمندری جھاگ اور کائی کا کاروبار کرنے والے اکثر ایسی مچھلیاں شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جن کے پیٹ اور ماتھے سے قیمتی موتی اور سنگ ماہی مل جاتی ہے۔ بگلوں اور سمندری مرغابیوں کی بیٹوں اور اگلے سے بھی کبھی کبھی قیمتی جواہر دانے مل جاتے ہیں۔ سانپوں کے معدے سے بھی قیمتی دانے نکلتے دیکھے ہیں۔ اکثر چیلوں کے گھونسلوں سے ماس نکلے نہ نکلے، سونے چاندی کا کوئی زیور ٹکڑا یا قیمتی دانہ موتی کبھی مل جاتا ہے۔ آپ کے لیے یہ چھوٹا سا واقعہ در حیرت کھول دے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وارسک ڈیم بن رہا تھا۔ میں نے کسی نہ کسی طور وہاں الیکٹریشین کی نوکری حاصل کر لی تھی، جبکہ بجلی کی الف بے سے بھی میں واقف نہیں تھا۔ چرب زبانی، جھوٹ مکاری اور اداکاری سے میں نے سادہ لوح مقامی پٹھانوں میں اچھی خاصی عزت سادات پیدا کر دی تھی۔ جھوٹی سی شرعی داڑھی، سر پہ ٹوپی، ڈھیلے ڈھالے کپڑے، ملائم لہجہ، موقع محل کے مطابق چربیلی گفتگو، دکھاوے کا نماز روزہ اور ظاہری پرہیزگاری۔ اللہ معاف کرے، تھوڑے ہی عرصہ میں شاہ صاحب کے لاحقہ سے مشہور ہو گیا۔ دم درود، پھونکے جھاڑے، تعویذ گنڈے بھی چلنے لگے۔ اب یہ عالم کے محض خانہ پوری کے لیے ورکشاپ جاتا اور سارا دن پاؤں دباتا رہتا۔ نہ کام، نہ کوئی پوچھ پڑتال، تنخواہ تھی کہ بما اوور ٹائم بونس ہر ماہ سیدھی میری جیب میں پہنچ جاتی، یعنی راوی میرے لیے عیش ہی عیش لکھتا تھا۔ چلیے اب اس اجمال کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے میں نے جعلی اسناد پیش کی تھی، جبکہ میں فیوز لگانا بھی نہیں جانتا تھا کہ گھر میں مٹی کے تیل کی لالٹین جلا کرتی تھی۔ اس حالت یا مقام تک پہنچنے کے لیے میری کسی خاص کوشش کو بھی دخل نہیں تھا، بلکہ زیادہ تر قصور پٹھانوں، ان کے عقیدے، توہمات اور کچھ میرے سیالکوٹی دوستوں کا بھی تھا، جنہوں نے مجھے سید زادہ اور پہنچا ہوا درویش بنا کر وہاں مشہور کر کے اپنے علوم کو سیدھا کیا تھا، یا پھر ایک ایسا بھید بھرا واقعہ جس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، بس ایک بہانہ بن گیا جس سے میں کچھ اور مشہور ہو گیا۔ یہ بھی اڑا دیا گیا تھا میرے ہاں موکلات کی حاضری ہوتی ہے، لا میری مچھلی مونگا موتی۔ ہوا یوں کہ ہماری الیکٹرک شاپ کا ایک مزدور جس کا تعلق علاقہ غیر سے تھا، ہمارے ساتھ والے خیمہ میں رہتا تھا۔ غریب اور شریف سا یہ پٹھان 30-32 برس کا ہوگا۔ دوسرے مقامی لوگوں کی طرح یہ بھی توہمات کا مارا ہوا، پیروں فقیروں کا دیوانہ، وہ دولت حاصل کرنے کا بے پناہ خواہش مند تھا۔ اسے اپنے قبیلہ سے باہر کسی دوشیزہ سے پیار ہو گیا۔ اس نے شادی کا اظہار کیا۔ لڑکی والوں کی جانب سے کچھ ایسی شرائط رکھی گئیں جنہیں پورا کرنے کے لیے اسے ایک اچھی خاصی رقم درکار تھی، اور یہ رقم اس کی اوقات اور سوچ سے کہیں باہر تھی۔ مگر وہ جو کہتے ہیں کہ عشق تو ایسے ایسے مار کے بھی طے کروا لیتا ہے جو حد امکان سے کہیں باہر ہوتے ہیں۔ اس عاشق صادق نے مایوسی کو گناہ سمجھتے ہوئے اور اپنے پیار کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے مہلت مانگی، اور فرحات کی طرح محنت کا کدال اور محبوبہ کی محبت کا ریشمی رومال لیے محنت مزدوری کی خاطر اپنے گاؤں سے باہر نکل آیا۔ وارسک ہی میں ایک ایسی جگہ تھی جدھر قدرے معقول آمدن ہو سکتی تھی۔ پڑھا لکھا یا کوئی ہنر مند تو تھا نہیں، دہاڑی دار مزدوروں میں اسے جگہ مل گئی۔ تنخواہ کے حساب سے
کہ وہ اس میں ایک پیسہ خرچ کیے بغیر جمع کرتا رہے تو 15 برس کا لمبا عرصہ درکار تھا۔ اس وقفہ کو کم کرنے کی خاطر یہ عاشق صادق و صابر اپنی پوری کی پوری تنخواہ کہیں محفوظ کر لیتا۔ اپنی روٹی پانی نسوار پوری کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر کے کام کرتا رہتا۔ ڈیوٹی کے بعد کسی ہوٹل چائے خانے میں برتن صاف کرنے پہ جٹ جاتا۔ ہر ہفتہ چھٹی کے روز پشاور یا تورخم چکر لگا لیتا، وہاں سے لوگوں کی ضرورت کا سامان لے آتا۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے اوپر کے کاموں سے وہ اپنے مصارف پورے کر لیتا۔ میری نام نہاد شہرت میری نام نہاد شہرت اڑنے پہ اس کا میری جانب رجوع لازم تھا کہ میں اس کا ہمسایہ بھی تھا، سو وہ میرا بھی جھولی چک بن گیا۔ چھوٹے موٹے کام، کھانا لانا، خیمے کی صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا، پاؤں دابنا، غرض یہ کہ پوری طرح اس نے مجھے اپنی خدمات کے حصار میں محصور کیا ہوا تھا۔ میں یونس خان کی ظاہری باطنی ساری کیفیات سے خوب واقف تھا، خوب سمجھ تھی وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ بارہا کوشش کے باوجود میں اس کے دل و دماغ سے اپنے بارے میں خوش فہمی نکال نہ سکا۔ کئی بار اسے دلیل دے کر سمجھایا کہ اگر میں ایسا ہی دوسروں کے حالات بدلنے پہ قادر ہوتا تو خود اپنے حالات درست کیوں نہیں کر لیتا۔ 14 روپے دہاڑی پہ پردیس میں جھک کیوں ماروں، مگر اس کی کھوپڑی میں بھیجا کی جگہ کوئی وٹا تھا جو اس کی عقل پہ پڑا ہوا تھا۔ بس ایک ہی رٹ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جلد سے جلد اتنی رقم حاصل کر سکوں کہ میری شادی ہو جائے۔ اسے خدشہ تھا کہ اس کی محبوبہ کا باپ کہیں رشتہ دینے سے انکاری نہ ہو جائے۔ جوں جوں میں اسے سمجھاتا توں وہ پر امید ہو جاتا کہ میں ہی اس کی شادی والی مشکل کو حل کر سکتا ہوں۔ شاہ صاحب، آپ ہم کو کوئی تعویذ ویز ہی لکھ دیں۔ وہ میرے سامنے بیٹھا اخروٹ کی گریاں نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے گھورتے پوچھا، کیسا تعویذ؟ میں کوئی تعویذ واویز نہیں لکھتا۔ شاہ صاحب خفا نہ ہو، میں کوئی شیطانی تعویذ نہیں مانگتا، بس کوئی ایسا تعویذ جس سے بہت سا پیسہ مل جائے، شادی جلدی ہو جائے، اس کا باپ مکر نہ جائے۔ وہ بڑا لالچی انسان ہے۔ ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک ٹوڑا مڑا کاغذ کا ٹکڑا میرے سامنے کرتے ہوئے مزید بتایا، یہ تعویذ مردان کے ایک پیر صاحب نے دیا تھا، اب ایک آپ بھی دے دو۔ تعویذ پہ غالباً ایسے لکھا تھا، دل کے دروازے پہ گھیرا پڑا یاسین کا، مجھ کو میرا محبوب ملا دو صدقہ محی الدین کا۔ میں بے ساختہ، میرے منہ سے لا حول ولا قوت نکلا۔ یہ کیا جہالت ہے! شاہ صاحب، اس تعویذ نے بہت کام کیا ہے۔ میں ہر روز آدھی رات دریا کے کنارے پانی میں دائیں ٹانگ پہ کھڑا ہو کر 19 بار یہ تعویذ والا کلام پڑھتا ہوں۔ میں نے قہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہاری محبوبہ کے گاؤں میں دریا ہے؟ اور تم یہ 19 مرتبہ کیوں پڑھتے ہو، 20 یا 21 مرتبہ کیوں نہیں پڑھتے؟ شاہ صاحب، میری محبوبہ کے گاؤں میں دریا نہیں، پتھر ہی پتھر ہے، اور شگفتہ جان 19 برس کی ہے، ہم 20 یا 21 بار کیسے پڑھ سکتا ہے؟ بس ایک تعویذ ایسا بنا دو کہ کہیں سے اتنی رقم مل جائے کہ میری شادی ہو جائے۔ میں اس حقیقت سے خوب واقف ہوں کہ کسی پڑھے لکھے سردار اور ان پڑھ خان سے کسی معقول بات کی تصدیق کروانا کتنا دشوار عمل ہے۔ یہ شادی کا مارا ہوا پٹھان میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا، مجھ سے دولت کے حصول کے لیے تعویذ مانگ رہا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ مجھے خود کتنے لوگوں کا قرض دینا ہے؟ ان قرض خواہوں سے منہ چھپا کر ہی تو ادھر بھاگ آیا تھا۔ اس کے جن جبھے سے تنگ پڑھ کر اور جان چھڑانے کی خاطر میں نے اسے رازداری کے لہجے میں بتایا کہ آدھی رات آگے آدھی رات پیچھے دریا کے کنارے کسی پتھر پہ بیٹھ کر اپنے محبوبہ کی عمر کی تعداد جمع کر کے لا میری مچھلی مونگا موتی کا ورد کرنے کے بعد اس کی صورت تصور میں لا کر مچھلی پکڑنے کی کانٹا ڈوری دور دریا میں پھینک دینی ہے۔ اگر مچھلی پھنس جائے تو مچھلی کا پیٹ چاک کر کے اس کے معدے کی آلائش میں کوئی سنگ دھانا تلاش کرے۔ تمہارا شادی کی رقم کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مچھلی صرف ایک پکڑنی ہے، اور اگر مچھلی کانٹے میں نہ لگے یا معدے سے کچھ برآمد نہ ہو تو اس وقت تک یہ عمل جاری رکھنا ہے جب تک گوہر مقصود حاصل نہ ہو جائے۔